اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیاد حج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد چیزیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا حکم ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھے رمضان کے روزے رکھنا اور 5واں حج ہے، جو کہ آج کل حج کے ایام اور حج کے دن چل رہے ہیں۔ حج چونکہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کا بنیادی رکن ہونے کی وجہ سے مخصوص جگہ پر ادا کیا جاتا ہے، جس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف جس کو کہا جاتا ہے، اور زیارت نبوی، مسجد نبوی کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی اس کے اندر شامل ہے۔ حج میں چونکہ مخصوص دنوں میں مخصوص ارکان ہوتے ہیں، لہذا حج مخصوص دنوں میں خاص جگہ پر کیے جانے والے عمل کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، آخرت کی یاد اور ایمان والوں کی خوشی کا دن ہے۔ اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید کا دن ہوتا ہے اور ہماری یہ عید ہے۔ ہر قوم اپنے تہوار کو گانے بجانے، ناچ گانے کے ساتھ ادا کرتی ہے، اور ہماری یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے ادا کیا جاتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی خوشی اور کامیابی کی جو ہے تو چیز ہے۔ ان دنوں کے اندر ایک عمل یہ بھی ہے کہ خاص دنوں میں کیے جانے والا یہ عمل ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات جو نماز مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اور مستورات جو عورتیں ہیں اپنے گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، وہ آہستہ سے اس تکبیر تشریق کو پڑھتی ہے، چونکہ ان کی آواز بھی پردہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی آواز کو آہستہ سے کہنے کے بارے میں حکم ہے۔ عید الاضحیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تو عطا فرمایا ہے۔ عید الاضحیٰ میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی سب عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، وہ ہے قربانی۔ قربانی جس جانور کے کرتے ہیں وہ بکرا، گائے، بیل، اور اونٹ وغیرہ کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کریں اس کو چند دن پہلے خرید لے اور اس کو پال پوس کر اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا فرما لے، تاکہ جس وقت قربانی کرے اس کا غم اور اس سے جدائیگی کا جو غم ہے وہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے چہرے سے نظر آ جائے۔ چونکہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قربانی عطا فرمائی ہے پوری امت کو، یہ 2 نبیوں کی قربانی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو قربانی مانگی ہے وہ اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز کی مانگی ہے، اور سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز ان کی اپنی اولاد تھی، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کہا جاتا ہے، جو کہ بچپن ہی سے نبی تھے اور آگے چل کر وہ نبی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قربانی مانگی، 3 دن لگاتار خواب میں ان سے جو ہے تو قربانی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے سب سے پیاری چیز میری اپنی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے قربانی مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے قربانی مانگ رہے ہیں اور وہ تیرے بارے میں مانگ رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابو جان، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو آپ سے مانگ رہے ہیں میں اس کے لیے راضی اور خوش ہوں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، تو ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبے کو بھیج کر ذبح کروایا، اور یہی قربانی پوری امت کے لیے تا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری اور ساری فرما دی۔ لہذا اس قربانی کا اصل مقصد، عید الاضحیٰ کا اصل مقصد غریبوں کی خوشی ہے۔ مالداروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، وہ غریبوں کو شامل کرنے کے لیے، تاکہ عیدوں کے اندر، تہواروں کے اندر جہاں مالدار اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ان کا اپنا خاندان خوش ہوتا ہے، وہیں پر غریبوں کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ بھی اس خوشی کے اندر شامل ہو جائے۔ لہذا عید الاضحیٰ کا اصل مقصد، قربانی کا اصل مقصد غریبوں کے چولہے تک خوشی پہنچانا ہے اور غریبوں کو بھی اس خوشی کے اندر شامل فرمانا ہے۔ لہذا قربانی جو ہوتی ہے وہ اصل مالداروں کے اوپر ہے، اور اصل میں قربانی ایمان والوں کو یہ ترغیب دینا ہے کہ جو برائیاں تمہارے اندر ہیں، جو خباثتیں تمہارے اندر ہیں، ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ یہی اصل قربانی ہے کہ آج تک ہم نے جو برائیاں کی ہیں ان کو جو ہے تو چھوڑنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ ہم نے جن برائیوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیا ہے، جن برائیوں کو ہماری اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے، ان کی قربانی دینا ہے، ان سے جو ہے تو توبہ کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کر، اور توبہ اصل میں کرنا ہے، اور انہی گناہوں سے کرنا ہے کہ آئندہ موت تک ہم ان گناہوں کی طرف نہ توجہ کریں گے اور نہ ہی اپنے دل کے اندر اس کا خیال کریں گے۔ لہذا قربانی کا اصل مقصد یہ ہے۔ اور جن جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اس میں چند چیزوں کا خاص خیال رکھے۔ بڑے جانوروں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام بھی کرا دیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں، جیسے انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ کہتے ہیں مردار گوشت کو، مردار جانور کے مردار گوشت کو، میتۃ والدم، اور اس کے بعد خون کو، اس کے بعد لحم الخنزیر، اور خنزیر اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کر کے اس کا ذکر فرمایا کہ خنزیر پورا کی پورا حرام ہے۔ لہذا حرام چیزوں کی طرف ایمان والے اور اسلام والے اور مسلمان جو ہے تو رغبت نہیں کرتے، لہذا ان چیزوں سے اور بھی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں ان کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو کھانا حرام قرار دیا ہے، محدثین نے، فقہا نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے اندر ایک تو خون ہے، دوسری وہ چیزیں جس کو کپورے کہا جاتا ہے، آج تو اس کی جو ہے تو بڑی شوق اور رغبت کے ساتھ اس کو جو ہے تو کھایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پوچھ کر جو ہے تو اس کو حلال اور جائز کرنے کی جو ہے تو کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا جب فقہا نے، محدثین نے جس کو حرام قرار دیا ہے تو اس کو پوچھ کر جائز کرنے کی کوشش نہ کرے، لہذا اس کو حرام ہے تو حرام ہی رہنے دے۔ دوسرے پیشاب کی نلی یا وہ شرمگاہ نر اور مادہ جانوروں کے اندر وہ بھی حرام ہے، لہذا اس کو بھی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسانہ اور اسی طریقے سے پتا ہے، یہ چیزیں بھی جو ہے تو حرام ہے، لہذا ان چیزوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تو عطا فرمائی ہے، اور ہمیں جو ہے تو ان چیزوں کو بخوبی اور صدق دل سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قربانیوں کو خاص طور پہ صدق دل سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، 17ویں پارے کی آیت ہے کہ جو تم قربانی کرتے ہو، جس جانور کی بھی کرتے ہو، تو اس کا نہ تو خون ہم تک پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، اور نہ ہی اس کے جو ہے تو خر اور ناخن ہم تک اور سینگ ہم تک پہنچتے ہیں، بلکہ کیا چیز ہم تک پہنچتی ہے، وہ ایمان والوں کے تقوی، ایمان والوں کی جو ہے تو سچے دل سے کی ہوئی قربانی اور خلوص نیت کے ساتھ کی ہوئی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے۔ لہذا
دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ ایمان والی قربانیاں کرتے ہیں، لہذا خدا را اپنے جانوروں کو لوگوں کے اندر نہ دکھائے، دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قربانی کی بنیاد رکھی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو نبیوں کے ذریعے سے قربانی رکھی ہے۔ جب دو نبیوں نے قربانی دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جو ہے تو راضی اور خوش ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ہم تو تمہیں آزما رہے تھے، اصل میں جو ہے تو ہمیں تمہارا دل دیکھنا تھا، تمہارے ارادے تمہارے عزائم دیکھنے تھے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے جو ہے تو ہماری اولاد کی قربانی نہیں مانگی ہے، ہمیں جو ہے تو ہم سے ہمارے جانوروں کی قربانی مانگی ہے، اور جانوروں کو ذبح ہونے سے پہلے ہماری جو اخلاص بھری نیت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے تو دیکھتے ہیں، لہذا ہمیں اپنی ان نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنی نیتوں کو سدھارنا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قربانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان قربانیوں کو صحیح معنی میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کرنے والے بنے۔ یہ اس کے اندر ایک اور خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں انہی دنوں کے اندر ایک اور عمل یہ ہوتا ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، جو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ لہذا تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔